بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے میں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، قربانی کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب ذی وقار، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ام المومنین، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی والے دن یعنی عید الاضحیٰ والے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھرو کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لہذا قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو احباب ذی وقار، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث میں آیا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، ام المومنین، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، محبوب رب العالمین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ مینڈا لایا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حکم فرمایا چھری لاؤ۔ پھر چھری کو تیز کیا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذی وقار ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ اب ذی وقار حضور سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو احباب ذی وقار یہ کتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔